اللہ کریم وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ، فرمایا بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ وہ کون؟ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے۔ شیطان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ، اس کا ٹولہ، اس کی جماعت، اس کی اولاد، اس کی ذریت تمہیں دیکھتی ہیں۔ انہو من حیث لا ترونہم، تم نہ بھی دیکھو وہ پھر بھی تمہیں دیکھتے ہیں، تم نہ بھی دیکھو وہ تمہیں دیکھتے ہیں، ہر جگہ سے دیکھتے ہیں، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، دن ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد، چھوٹا بچہ ہو، ہر وقت، ہر جگہ، ہر کان دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا، قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلا کہ کسی کے لیے بہت زیادہ علم مان لینے سے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے وسیع تر علم مان لینے سے شرک لازم نہیں آتا، کیونکہ شیطان کے لیے اللہ کریم فرما رہا ہے شیطان تمہیں دیکھتا ہے۔ دیکھتا کیوں ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ جب بندہ کو نیکی کرنے لگتا ہے، خیر کا کام، بلائی کا کام کرنے لگتا ہے، شیطان فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اسے وسوسہ ڈالتا ہے، اسے نیکی سے روک دیتا ہے۔ شیطان کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے، ایک وقت میں کروڑوں جگہ پر یہ پہنچ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان کائنات میں نیکی کرنے لگتا ہے اس کو علم ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک سنیے، پھر اس کے بعد نتیجہ سنیے۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا اذا حضرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما فلم يدع ایدینا حتى يبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيضع يده في الطعام وان حضرنا معه مرة طعاما وجاءت جاریۃ کانما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بيدها ثم جاء اعرابي کانما يدفع فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بيده فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان يستحل الطعام بان لا يذكر اسم الله عليه وانه جاء بهذه الجاريه يستحل بها فاخذت بيدها وانه جاء بهذا الاعرابي يستحل به فاخذت بيده والذي نفسي بيده ان يده في يدي ما يديهما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ریاض الصالحین کے اندر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حدیث نمبر 731 ہے۔ حضرت حذیفہ صاحب سر ہیں، رازدار نبی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کا علم ان کو عطا فرمایا، بہت ساری باتیں ایسی جو دیگر صحابہ کو نہیں بتائیں ان کو ارشاد فرمائی۔ ان کو صاحب سر یعنی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کا لقب دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوا کرتے تھے کھانے کے وقت لم ندع ایدینا حتی یبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم اس وقت اپنے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھاتے تھے جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھائے۔ یہ تھا ادب مصطفیٰ، یہ تھی تعظیم مصطفیٰ۔ پوری کائنات کے اندر جس طرح کا ادب و احترام تعظیم صحابہ کرام نے کی ہے کائنات میں کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کو ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے ورثے میں عطا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں جب ایک دن ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانے میں حاضر تھے، ان جاءت جاریتن، کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی آئی، کانما تدفع، آ کر فوراً کھانے پہ گر پڑی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی پیچھے سے اس کو دھکے دے رہا ہے۔ فوراً اس نے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا، کھانا شروع کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھے بغیر ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہا، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا، وہ بھی ایسے آیا کانما یدفع، جیسے کوئی پیچھے سے دھکے دے رہا ہے، فوراً آ کے کھانے پہ اٹیک کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر فرمایا ان شیطان یستحل الطعام بان لا یذکر اسم اللہ علیہ، فرمایا صحابہ شیطان کھانا حلال کرنا چاہتا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کھانے پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ فرمایا صحابہ شیطان کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا، اپنے لیے جائز کرنا چاہتا تھا، اس بچی کی صورت میں آیا، اس کے روپ میں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس دیہاتی کی شکل میں آیا، کھانا حلال کرنا چاہتا تھا، صحابہ میں نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضور فرماتے ہیں
حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور نے دونوں کا ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ان یدہ فی یدی ما یدیہما، اے صحابہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس طرح ان دونوں کے ہاتھ میں نے پکڑ رکھے ہیں، میں نے شیطان کا بھی ہاتھ اس وقت پکڑ رکھا ہے۔ یہ ہے طاقت مصطفیٰ، یہ ہے قدرت مصطفیٰ، یہ ہے اختیار مصطفیٰ۔ پتہ چلا کوئی کس روپ میں بھی آ جائے، بیس بدل کر آ جائے، نگاہ مصطفیٰ سے کبھی وہ چھپ نہیں سکتا۔ کیا ہی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اور ہم عقیدہ اہل سنت بھی یہی رکھتے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی ظاہری باطنی حالتوں کو، پوشیدہ ظاہری حالتوں کو جانتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اور یہ صرف عقیدت ہی نہیں، شعر ہی نہیں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لا فرق بین موتہ وحیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ ومعرفتہ باحوالہم ونیاتہم وخواطرہم ذالک عنہ جلی لا خفا بہ۔ امام قسطلانی مواہب لدنیہ کے اندر آپ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں، حضور ظاہری زندگی کے ساتھ کل زندہ تھے، حیات تھے، اس وقت بھی اپنی امت کے راز جانتے تھے، میرا امتی کیا دل میں ارادہ لے کر بیٹھا ہے، اس کے دل میں کیا خیال چل رہے ہیں، حضور امام قسطلانی فرماتے ہیں حضور کل بھی جانتے تھے، حضور آج گنبد خضرا کے نیچے قبر میں آرام فرمائے، حضور آج بھی جانتے ہیں۔ اور یہ صرف امام قسطلانی کا قول نہیں، میرے آقا خود فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا صحابہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا وصال فرما جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا اس حدیث پاک میں حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا، قسم اٹھا کر فرمایا۔ پہلے والی باتیں حضور نے ایسے ہی بیان کی، قسم نہیں اٹھائی۔ اس بات پہ حضور نے قسم کیوں اٹھائی؟ گویا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، شاید ہو سکتا ہے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئیں جو اس بات کا انکار کر دے، میری قدرت کا، میری طاقت کا، میرے اختیار کا، میری نگاہ کا انکار کر دے۔ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرما دیا صحابہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان دونوں کے جس طرح میں نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے، شیطان کا ہاتھ بھی میں نے اس وقت پکڑ رکھا ہے۔ آگے میرے فرماتے ہیں کھانا وہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے جس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ پتہ چلا قرآن پاک کی جو میں نے آیت تلاوت کی اس سے پتہ چلا شیطان کو علم ہو جاتا ہے کس بندے نے کہاں نیکی کی ہے، اس کو میں نے روکنا ہے، وہ کروڑوں جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی لاہور کے اندر نیکی کرتا ہے شیطان روکنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کو علم ہو جاتا ہے۔ کراچی کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بسم اللہ شریف کی جو حدیث پاک پڑھ کے سنائی اس سے پتہ چلا کوئی بندہ کھانا کھاتے وقت لاہور کے اندر کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس نے پڑھ لی ہے، اس کے ساتھ میں نے کھانا کھانا ہے، شامل ہونا ہے، اس کے ساتھ نہیں ہونا۔ اگر کوئی کراچی کے اندر بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو شیطان وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، اس کو علم ہو جاتا ہے۔ الغرض مشرق و مغرب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر، کائنات کے زمین کے کسی خطے پہ مسلمان بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، کروڑ مسلمان بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، شیطان کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی اتنی نظر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم، اتنا قدرت، اتنا اختیار عطا فرمایا ہے، حالانکہ یہ لعنتی ہے، حالانکہ یہ دشمن خدا ہے، حالانکہ یہ زحمت ہے۔ ارے اس کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حبیب خدا بنا کر بھیجا ہے، جن کے سر پر شفاعت کبریٰ کا تاج سجا کر بھیجا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں کا دستور ہے، یہ کہاں کا اصول ہے کہ وہ لعنتی ہو کر اتنا علم رکھے، اتنی نگاہ رکھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کونین کی رحمت ہو کر علم نہ رکھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا توجہ فرمائیں، شیطان جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے نا کھانے پر، شیطان کو سنانے کے لیے نہیں پڑھتا، وہ دل کے اندر پڑھتا ہے، وہ زبان سے پڑھتا ہے، آہستہ پڑھتا ہے۔ جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جب وضو کر کے مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے با ادب کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے، خدا کی قسم وہ تو اپنے آقا کو سنانے کے لیے پڑھتا ہے۔